امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو نا ایک صوفی صاحب سے نیک آدمی تھے، انہوں نے سنا کہ امام عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں جو ہے نا وہ ضعیف ہے۔ تو وہ حضرت صاحب فرمانے لگے یا عبد الرحمن تغتابو، وہ غیبت کرتے ہو تم؟ کنیت تھی نا امام عبداللہ بن مبارک کی۔ قال اسکت، امام صاحب نے فرمایا چپ رہے، اوے صوفی صاحب چپ رہے۔ اذا لم نبین فمن این یعرف الحق من الباطل، اگر ہم بات نہ کریں، اس بات کا نکھیڑا نہ کریں، تو پھر حق کا باطل کے ساتھ فرق کیسے ہو؟ حق کا باطل کے ساتھ فرق کیسے ہو؟ یہ ذکر کی ہے بات قاضی ایاد نے ترتیب المدارک میں، ترتیب المدارک میں۔ اسی طرح ابو تراب خوشنی وہ آئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فلان ثقۃ و فلان ضعیف، تو یہ حضرت ابو تراب خوشنی فرمانے لگے یا شیخ لا تغتب العلماء، حضرت صاحب علماء دی غیبت نہ کرو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فالتفت احمد الیہ وقال ویحک ھذہ نصیحہ لیس بغیبہ، کہنے لگے افسوس یہ مولوی صاحب صوفی صاحب یہ غیبت نہیں ہے، یہ خیر خواہی ہے، یہ غیبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ یہ ذکر کیا ہے ابو یعلا نے طبقات الحنابلہ میں، طبقات الحنابلہ کی جلد اول صفحہ 248 249 میں۔ اللہ اکبر۔ عاصم الاحول فرماتے ہیں اللہ اکبر، ہاں جی طبقات کا پہلی جلد ہے 249 248 249 پہلی جلد۔ عاصم الاحول فرماتے ہیں کہ جلست الی قتادہ، میں قتادہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، امام قتادہ بن دعامہ کے پاس۔ فذکر عمر بن عبید فوقع فیہ، تو بات چل نکلی عمر بن عبید کی، تو انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی، فوقع فیہ اس میں جرح کی، نقد کی۔ عاصم کہنے لگے لا اری العلماء یقع بعضهم فی بعض، میرا خیال ہے کہ علماء نو تو کم سے کم ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے دی۔ آج بھی وہی مسئلہ ہے نا یہ مسئلہ پرانا ہے۔ تو امام قتادہ نے پتہ کیا کہا؟ یا احول، عاصم الاحول تھے نا، یا احول اتدری ان الرجل اذا ابتدى فینبغی ان یذکر حتی یحضر الناس، جب آدمی بدعتی بن جائے تو اس سے خبردار کرنے کے لیے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بچ جاؤ یہ تو کرو بدعتی کرو، یہ تو کول نہ جائے ہو جائے، یہ لازم ہے۔ عمر بن عبید بدعتی تھا نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات ذکر کی ہے عمر بن عبید ہی کے ترجمے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں۔